السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ۔ القواعد الاربع، چار بنیادی باتیں۔ ساتواں درس، تیسرے قاعدے کا دوسرا حصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی عبادتیں کیا کرتے تھے، ان میں سورج چاند بھی تھے، فرشتے بھی تھے۔ ان کا ذکر تو چھٹے درس میں آپ نے سن لیا، اگر نہیں سنا ہے تو ضرور سنیں، اور ان کی دلیلوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انبیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں بھی قرآن مجید میں کئی سارے دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور بات تو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہی تو ہے نا، اس لیے کہ ہم قل هو اللہ احد میں پڑھتے ہیں نا سورۃ الاخلاص میں کہ اللہ رب العالمین ایسا تنے تنہا ایک یکتا کہ نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کے کوئی برابر۔ تو اب انبیاء کرام میں کچھ ایسے انبیاء ہیں کہ ان کی قوم والوں نے بعد میں ان کو اللہ کا بیٹا مانا، یا اللہ رب العالمین وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جیسے نصارہ میں سے کچھ کا یہ عقیدہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کافر نصارہ کے کچھ کافروں نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ تو اس طرح سے انبیاء کرام کو بھی اللہ کے سوا دوسرا خدا ماننا یا اللہ کا بیٹا ماننا، پھر ان کی کچھ ایسی پرستش، ان کی پوجا اور ان کی عبادت نعوذ باللہ جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی کھنڈن کیا، ان کا بھی رد کیا، ان کے خلاف میں بھی آیتیں اتری۔ اگر آپ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں جو دلیل ذکر کی ہے اس پر غور فرمائیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا علیہ الصلاۃ والتسلیم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ اکبر۔ آج سارے نصارہ کو آپ یہ پیغام دیجئے کہ تم صلیب کی جو عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت کر رہے ہو، ان کی والدہ مریم علیہ السلام کی جو عبادت کر رہے ہو، یہ سب کچھ شرک ہے، اللہ اس کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا۔ غور کیجئے، قیامت کا وہ دن ہوگا، دنیا کے سارے نصارہ حاضر ہوں گے، سارے دنیا کے لوگ حاضر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کرے گا، کیا تم نے کہا کہ مجھے چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، ان کی عبادتیں کرتے رہنا، ایسا تم نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب ہوگا؟ قال سبحانک، اے اللہ تو ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، جو بھی تیرے سوا کسی اور کی عبادت کر رہا ہے ان سب سے تو پاک و برتر ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو اے میرے کرسچن بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جس بات کے کہنے کا حق نہیں ہے وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور آج وہ بات کہنا کیا بلکہ ویسا عمل تم کر رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے ہم کو تم کو سب کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تین میں سے ایک مانتے ہو، اور اللہ کے ساتھ اس طرح کی گھنونے قسم کے بڑے خطرناک شرک کے مرتکب ہو جاتے ہو۔ ڈرو ذرا اللہ سے۔
اب آگے فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تجھے اس کا ضرور علم ہوتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، اس لیے کہ میرے دل میں جو کچھ ہے تو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تیرے دل میں جو کچھ ہے مجھے اس کا کچھ نہیں پتا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو سارے غیبوں کا بہت زیادہ بہتر طریقے سے جاننے والا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ انبیاء کی بھی عبادت کرنے والے تھے لوگ، اللہ نے ان کا خوب رد کیا. اب آج اولیاء کرام کی عبادت ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں تو سوچئے انبیاء سے بڑھ کر تو اولیاء کا مقام نہیں ہوگا نا. انبیاء کی عبادت کرنے والوں کو ہی اللہ نے ڈانٹا ہے، تو آج ہم مزارات پر جا کر جو کرتے ہیں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اب آئیے ذرا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 غور کریں گے تو اولیاء صالحین نیک لوگوں کی یہ جو عبادتیں آج ہمارے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. پڑھیے اس آیت کو، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. وہ نیک لوگ جنہیں عام لوگ اپنا سفارشی یا وسیلہ سمجھ رہے ہیں، جن کے مزاروں درگاہوں پہ جا کر لوگ کچھ نذرانے وغیرہ سب پیش کر رہے ہیں، اللہ ان نیک لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ خود ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا تقرب اللہ رب العالمین کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا، اس کی تلاش میں تھے اس دنیا میں. کیوں؟ وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے. اس لیے ہم کون سی ایسی نیکی کریں، کون سے توحید، کس طرح کے توحید پر جمے رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنے قریب محبوب بندوں میں سے بنا لے. اس کوشش میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور تم ایسے نیک لوگوں کو پوج رہے ہو، ایسے نیک لوگوں کے دربار پہ جا رہے ہو. بلکہ تم وہ کام کرو جو انہوں نے کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اب اس سلسلے میں قرآن مجید کی اور بہت ساری آیتیں لے سکتے ہیں، لیکن پچھلے درس سننا آپ نہ بھولیں. ان کے اندر بالخصوص سورہ یونس آیت نمبر 18 سے لے کر 22-23 تک آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح سے سورہ زمر کا پہلا رکوع بہت غور سے پڑھ لیں تو کوئی کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو جائے، کتنا بڑا اللہ کے ہاں مقام پانے والا ہو جائے، اس کا مزار بنانا، اس کی درگاہ بنانا اور اس کے وہاں کچھ نذرانے وغیرہ یا عبادت کی کچھ قسمیں کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا. اب آئیے اس زمانے کے لوگ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کچھ ایسے بھی تھے جو پیڑ پودے وغیرہ اور کچھ پتھروں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے. اس سلسلے میں سورہ نجم آیت نمبر 19 اور 20 دیکھیے. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. یہ آیت ایک دلیل ہے. کیا تم نے لات کو دیکھا، عزا کو دیکھا، اور وہ جو تیسرا منات ہے اس کو دیکھا؟ یعنی ان تینوں کی عبادت کی جاتی تھی، ان تینوں کی عبادت کی جاتی تھی. لات کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ایک نیک انسان تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کیجئے کہ اس زمانے کے کچھ لوگ کس طرح سے کچھ جھاڑوں میں، کچھ درختوں میں کچھ برکت وغیرہ کے تصورات اور غلط نظریات و عقائد رکھا کرتے تھے. اور یہ چیز اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو بعض اپنے درختوں کو خاص قسم کا سمجھ کر ان کے ہاں ایک چوکٹھا یا پتھر وغیرہ اینٹ وغیرہ کے ساتھ میں ایک بناتے ہیں چبوتری کی شکل میں، اور سالے سال وہاں پر بھی کچھ نذرانے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو بعض درختوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے فلاں بزرگ بیٹھ کر گئے تھے، اب وہاں بیٹھ کر اگر ہم امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو ضرور پاس ہو جائیں گے.
اگر ہم وہاں بیٹھ کر کچھ تمنا کر لیتے ہیں تو ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے، اور اسی موقع پر ابھی کچھ لوگ نئے نئے اسلام قبول کیے ہوئے تھے۔ تو راستے میں ایک بیر کے جھاڑ سے ان کا گزر ہوا۔ وہ بیر کا جھاڑ جسے مشرکین مکہ میں سے کئی لوگ بڑا بابرکت سمجھتے تھے، اور وہاں پر مجاوری کرتے، بیٹھے رہتے، اور وہاں اپنے تلواروں کو لٹکا لیتے، اور اس پیڑ کا، اس جھاڑ کا، بیر کے درخت کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ ذات انوات۔ جب اس درخت سے گزر ہوا تو جو ابھی ابھی نئے اسلام قبول کیے ہوئے کچھ لوگ تھے نا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کے لیے یہ ذات انوات ہے، ویسا ہی ایک ذات انوات ہمارے لیے بھی آپ مقرر کر دیجئے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر! اللہ ایسے سارے ان چیزوں سے انتہائی بلند و بالا، بہت بڑا ہے، اور ان سب چیزوں کی ضرورت اس اللہ کو کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا تم طریقے اپنا رہے ہو؟ پچھلوں کے طریقے جس کی وجہ سے وہ لوگ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، توحید سے نکل کر شرک میں پڑ گئے، ظلمتوں اندھیریوں میں پڑ گئے، روشنی سے نکل کر۔ کبھی اس طرح کی تمنائیں نہ کرنا میرے بھائیوں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مختلف قسم کی عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے، اور سب کا رد کیا گیا، سب کی ان چیزوں کو غلط قرار دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے قتال کیا۔ اب ہمیں کوئی گنجائش نہیں ملتی کہ ہم کسی بزرگ، کسی ولی اور کسی نیک آدمی کی کوئی قبر پر یا ان کے مزار پر، درگاہ پر جائیں، عرس کریں، تیجا کریں، 40واں کریں، کچھ اور دوسرے اس طرح کے کام کریں، یا بعض مزاروں پر جا کر جو طواف، نذرانے وغیرہ دوسرے سارے کام کیے جاتے ہیں، ان سب کاموں کو کریں۔ ایسی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ ایسے شرک کے کاموں سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آخری سبق ہے ایک اور 8واں سبق، اس کو سننا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔